کمپیوٹر بھائی. وعلیکم السلام. How are you sir? کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. سعید خان میرا نام ہے. جی سر. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا, آپ نے اس سپاہ صحابہ والے کی نا آج اچھی چھترول کی ہے. اور وہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ اپنا آپ تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں تو اس وقت مائک آف تھا, نہیں تو کہتا کہ تمہارا اپنا اہل سنت کا آج کل وہ ڈاکٹر صداقت فریدی جو ہے وہ ان کی چھترول اتنی کر رہا ہے, اس کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے ان سے. ماشاءاللہ. اللہ یاری تو دور کی بات ہے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامتی دے. اچھا آغا جی, ایسے ہے مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے, میرے 2-4 سوال ہیں. لاسٹ ٹائم بھی مجھے وقت تھوڑا کم ملا تھا. ایک بات آپ کو یاد ہے میں نے اس سے کیا پوچھا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں آپ کے پاس حوالے بہت ہیں. میں نے کہا یہ شیعوں پہ آپ کو رحم کیوں آئی ہے کہ آپ نکلنا چاہتے ہیں؟ حوالے ہیں تو ذکر کیوں نہیں کرتے؟ سپاہ صحابہ جو شیعوں کو ہمیشہ ذبح کرنے پہ تلی ہوئی ہے, ابھی تجھے رحم کب سے آیا کہ شیعوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تیرے پاس حوالے ہیں تو ذکر کیوں نہیں کرتا؟ اس کے بالکل. جی سر, کوئی سوال تھا آپ کا؟ بسم اللہ کر. بالکل, فرار کا جان چھڑانے کا طریقہ ہے. بالکل. اچھا اگر مجھے ایک سوال میرا سلسلہ وار کر سکوں؟ ایک سوال کر لیں جی. اچھا اگر مجھے بتائیے کہ یہ نماز کے بعد جو ہم دائیں اور بائیں سلام السلام, یہ ہمارے احادیث میں یہ ہے, ہمارے احادیث میں اس کے متعلق جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو امام جماعت ہے, جو امام جماعت ہے تو اس کو جب وہ سلام دیتا ہے تو وہ دائیں والے بائیں والوں کو سلام دے دے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی پیچھے اس کی جماعت میں نماز پڑھ رہا ہے تو اگر وہ بالکل سائڈ پہ کھڑا ہے, یعنی اگر میں بالکل بائیں طرف بیٹھا ہوں نا, میرے دائیں ساتھ پہ مومنی ہے, تو میں سلام کروں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ان کی طرف ایک سر نظر کروں گا. یا اگر میرے بائیں طرف پہ مومنین ہے تو ان کی طرف نظر کروں گا جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. جو امام جماعت ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دونوں طرف کرے گا. جو نہیں ہے, جو گھر میں اکیلا پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ السلام پھیر دے. ہاں اس طرح ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسرا اگر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آیت اللہ کہتے ہیں, یہ جو آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خمینی, کیا یہ کہنا جائز ہے؟ جو ہم یہ آیت اللہ ان کا ان لوگوں کا احترام کرنا جائز نہیں ہے. دیکھیں ان لوگوں کو تکریم کرنا, کیونکہ یہ لوگ بدعتی ہیں, بدعقیدہ ہیں. سیستانی, وحید خراسانی یا خمینی یا خامنی, یہ لوگ بہت بدعتی ہیں. تو کسی بھی بدعتی کی تکریم اور احترام اگر آپ تقیہ نہیں کر رہے نا تو یہ شدید حرام ہے. کسی بدعتی آدمی کا تقیہ, اس کا اگر تقیہ کی حالت میں ہے تو پھر آپ تو معاویہ کی بھی وہ تعریف کر سکتے ہیں نا, اگر یہاں پہ تقیہ کی بات ہے. اگر تقیہ نہیں ہے تو ان کا احترام کرنا حرام ہے. ویسے آیت اللہ, ہر چیز آیت اللہ ہے نا, اللہ کی نشانی. کون سی چیز ہے جو اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ آپ اللہ کی نشانی, میں اللہ کی نشانی ہوں, یہ کپ اللہ کی نشانی ہے, پوری کائنات ہر چیز اللہ کی نشانی ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے مراجع کا, مجتہدین کا, یہ لوگ کیونکہ بدعتی ہیں, ان لوگوں کا احترام نہیں کرنا چاہیے, تکریم نہیں کرنی چاہیے, اور ان کی بے عزتی کرنی چاہیے اگر ممکن ہو سکے. یہ بہت اس میں ثواب ہے کہ انسان ایک بدعت والوں کے جو اکابر ہیں ان کی بے عزتی کر دے. اس کی بڑی ترغیب ہے احادیث میں اور روایات میں. اگر تقیہ نہیں, اگر تقیہ ہے, ان سے ڈرتے ہیں, ان کے چاہنے والے بہت جاہل ہوتے ہیں, مارتے ہیں انسان کو, تو پھر نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگر مجھے ایک بیسک سوال بتائیے گا, مولا علی علیہ السلام نے ضربت کے وقت فرمایا تھا فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. مولا نے ایسا کیوں کہا تھا جبکہ مولا تو پہلے ہی کامیاب تھے؟ تو یہ ہے کہ وہ ان کو شوق تھا بڑا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. حضرت زہرا سلام اللہ انتظار فرما رہی ہیں اور جنت ہے وہاں پر, ان کے سب بھائی حضرت جعفر طیار علیہ السلام ادھر ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس دنیا میں جو ہے ان کو سوائے غم کے صبر تو فی العین قضا و فی الحلق شجا و فی العین قضا, میں نے صبر کیا, میری زندگی اس حالت میں گزری ہے کہ میرے آنکھ میں وہ کھیل ہے اور میرے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہے. تو لوگ بے وفا تھے, مسلمان جو تھے ان کے زمانے میں, بہت ہی یہ امت بہت کمینی امت ہے. اس امت پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ امت جو ہے نا یہ غدار ہے اہل بیت علیہ السلام کی. تو ان غداروں کو چھوڑ کر اپنے احبہ کے پاس جا رہے ہیں. رسول پاک سب دنیا میں سب سے زیادہ ان کو محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کے بعد ان کی بیٹی سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ, ان کا اپنا چھوٹا ننا بچہ دنیا سے گیا ہے, حضرت محسن علیہ السلام وہاں پہ انتظار فرما رہے ہیں. تو یہ تو ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے نا, اپنے حبیب سے بچھڑے ہوئے ہیں, اپنے حبیب سے ملاقات ہو رہی ہے, کئی احبہ سے, کئی پیاروں سے ملاقات ہوگی, ٹھیک ہے. اور انہوں نے زندگی جس انداز سے گزاری, زندگی اللہ کی امانت ہے, اس کا ہر سیکنڈ اللہ کی طاعت میں انہوں نے گزاری ہے. اب آخری لمحے میں یا اللہ میں خوش ہوں, یا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ اللہ تو نے جو مجھے مشن دیا تھا
وہ مشن میں نے تو مختلف لحاظ سے دیکھا جائے نا تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے شہادت رہائی ہے. شہادت رہائی ہے ایک تاریک خانے سے, ایک غداروں کے صحبت سے, اس کمینی امت کے ان کے ساتھ معاشرت سے. یہ بہت سارے ذاکر جو ہیں اس جملے کا مصداق یہ کرتے ہیں کہ وہ ضمن میں آپ نے یہ آیت پڑھی تھی. مجھے نہیں سمجھ آئی, آپ کی بات کٹ گئی, دوبارہ کہہ دیں. آپ کا انٹرنیٹ نہیں ہے بھائی. چلیں جی ٹک ٹاک سے آ جاؤ جناب, معاف کیجیے گا ٹک ٹاک والے. مرتضیٰ بھائی اپنے مائک کھولیں. جی السلام علیکم سب کو. السلام علیکم. آغا صاحب میں مرتجز پہلے بھی آپ سے بات کر کے جا چکا ہوں. آغا بس آج آپ کو یہ کہنا تھا کہ آپ کی برداشت کو سلام ہے. اس نے جس طرح سے گستاخیوں کا پلندہ کھولا تھا, اس کے باوجود جو آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے نا, میں کہتا ہوں یہ ریکٹ قائم ہو گیا ہے آج. اس کی گستاخیوں کے باوجود آپ نے صبر کو نہیں چھوڑا, اور اس کے بعد جو اس کا حشر کیا ہے وہ اس کی مثال وہ کراچی میں دیکھتے نا کہ وہ کوئی چماٹ مار دے تو کہتا ہے ابکی مار کے بتا, اور پھر آپ دوسرا مار دیتے اس کے, پھر وہ کہتا ہے ابکی مار کے بتا. تو آپ نے اس کے جو چماٹے مارے ہیں نا, ابو بکر کے باپ کا سارا کاروبار اور عمر کا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا اور عائشہ کا دودھ پلانا, سب جو آپ نے رضاعت سب کچھ کھینچ کے رکھ دیا اس کے منہ پہ, اور وہ یہی کہتے رہا ابکے مار کے دکھا. اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر کوئی آج محلے میں کوئی آپ کو مولوی کہہ دے کہ میں بیٹھ کے پیشاب نہیں کرتا, نیچے کھل جاتی ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ ظاہر ہے وہ دیوبندی مولوی ہے, مدرسے کا پڑھا ہوا. ہے کہ نہیں بھائی؟ جو فتویٰ ہے نا, مدنی پپا ان کے فتویٰ دیتے ہیں کہ جب رمضان میں روزے کے دوران جب تم نمبر 2 کرو تو سانس روک کے دھویا کرو ورنہ پانی اوپر چڑھ جائے گا. اور اب آپ یہ سوچیں آغا صاحب, یہ انسان کی جو چھوٹی آنت بڑی آنت ہے اس کا سائز تقریباً 25 سے 30 فٹ بنتا ہے. 25 سے 30 فٹ کی اونچائی پہ اگر پانی کی ٹنکی ہے اس کے لیے موٹر لگانی پڑتی ہے بھیجنے کی. ان وقتوں کا پانی کیسے چڑھ جاتا ہے؟ لوز ہوگا نا, جس کا لوز ہوگا تو راستہ اگر اوپن ہے, اگر اوپن ہے تو بہت کچھ جا سکتا ہے نا. لیکن آغا صاحب ایک بات میں آپ سے بتاؤں کہ اس نے جو آپ نے اصل میں مناظرہ ختم کر دیا تھا, آپ نے مناظرہ شروع کرنے سے پہلے آغا صاحب خدا کی قسم کیا سوال کیا آپ نے کہ یہ بتا کہ فاسق و فاجر تمہارے پاس خلیفہ ہو سکتا ہے, اور اس کے منہ سے قبولوا لیا کہ فاسق و فاجر خلیفہ ہو سکتا ہے. آغا صاحب قرآن کہہ رہا ہے کہ فاجر جو ہے وہ جہنمی ہے, فاسق قوم کی خدا ہدایت نہیں کرتا, اور یہ خبیث کہہ رہا ہے کہ فاسق اور فاجر جو ہے ان کا خلیفہ ہو سکتا ہے. بس میں کہتا ہوں وہ اس وقت ہی مناظرہ ختم ہو چکا تھا. اس کے بعد وہ بیٹھا جو تھا نا وہ صرف اور صرف گستاخی کے لیے بیٹھا تھا. اس نے وہ جو شجاعت کی بات شروع کی تھی کہ ایک صفت شجاع ہونی چاہیے, اس پر میں تھوڑے سے کامنٹ کر دوں کہ میرا کہنے کا مطلب اس خبیث کو ان عمریوں کو آج تک یہی نہیں پڑتا کہ اصل صفت شجاعت ہے کیا. شجاعت حضرت علی نے سمجھا دی حضرت عقیل سے کہہ کہ مجھے شجاع ترین قبیلے کی شجاع ترین خاتون سے شادی کرنی ہے تاکہ شجاع ترین بیٹا پیدا ہو. اس شجاع ترین بیٹے کا سب سے زیادہ اگر وہ دنیاوی شجاعت دیکھی جاتی ہے تو وہ کربلا کا موقع تھا, لیکن وہاں پر شہزادے نے قمر بنی ہاشم نے شجاعت جو دکھائی ہے وہ اطاعت امام کو شجاعت کہہ کے منوایا ہے. یہاں پر مولا کا خاموش رہنا, یہاں پر ساری زندگی تمام اماموں کا خاموش رہنا اصل میں وہ ہے شجاعت, اطاعت الہی کی خاطر میں شجاعت کی ہے. لیکن بہرحال ان خبیثوں کو کیا پتا ہے, ان کو کیا سمجھ ہے, ان کو کیا